بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الصف کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 61 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی۔ اس میں جہاد کی تیاری اور اہل ایمان کی اصلاح اس کا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر اہل کتاب کی تمام حجت بھی ہو رہی ہے۔ اور پچھلے لیکچرز میں یہ تمام حجت کی یہ جو ٹرمینالوجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ بات اتنی کلیئر آ جائے کہ خود ان کو پتہ چل جائے کہ وہ صحیح بات پہ عمل کر رہے ہیں یا غلط پہ کر رہے ہیں۔ خود ان پہ واضح آتی ہے تو تب جا کے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا بھی معاملہ، اس کی جزا یا سزا جو بھی ہوتی ہے، تو اس کو پہلے خود ان کو کلیئر ہو جائے کہ جناب وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ٹاپک ہے، اور اس میں کچھ بہت ڈیٹیل سے ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے۔ اس میں اب دیکھیے کہ سٹارٹ کی پہلی 14 آیات جہاد کی تیاری ہیں اور اہل ایمان کی اصلاح۔ اس کے بعد پھر 5 to 9 میں اہل کتاب کی غلطیوں سے بچنے کی مثال دی، اور پھر 10 to 14 میں اہل ایمان کی اصلاح، ان کے لیے ایک فائنل رزلٹ، یہ بھی اس میں اسی صورت میں ہے۔ تو یہ 14 آیات پر یہ صورت ہے۔ تو اس میں بہت سے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں، اس لیے آپ ہسٹوریکل سچویشن بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ہوا یہ تھا اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکومت مل گئی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد کرتے ہوئے تم نے زمین کا ایک بڑے حصے کو تم نے فتح کرنا۔ تو یہ اس کام کے لیے پھر جہاد کا حکم ان کو دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنا دیا، کہ تاکہ ان کی ایک جزا کا صورت جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو یہ پوری صورت میں یہی بات چلتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے کچھ حصوں میں کچھ اور بات ہوگی۔ تو سٹارٹ میں اب ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا۔ کہ زمین سے آسمان تک ہر وہ چیز، یعنی بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، بہت بڑی بڑی، اب اللہ تعالیٰ نے گلیکسیز بنا رکھی ہیں بہت سے، جیسے یہ چاند ہے، سورج ہے، بہت سے ستارے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب کیسے کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم اندازہ بس یہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق عمل کر رہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے ویسے ہی کر لیتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ بہت سی کچھ آیات کے اندر یہی ٹاپک کے طور پر یہ بات شروع ہوتی ہے، یعنی پچھلی صورتیں بھی دیکھ لیں، کچھ اگلی بھی دیکھ لیں، اس کے اندر سٹارٹ میں یہ بات ہوتی ہے۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اب یہ اصلاح کی بات ہے کہ اہل ایمان اب وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضی کی بات ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ انہیں اصل بات کیا ہے کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی ایمان لائے، ظاہر ہے کہ ابھی وہ اصلاح کی انہیں ضرورت تھی، ٹریننگ کی ان کو ضرورت تھی، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کی، انہیں بتایا کہ بھی آپ بات کیوں کہتے ہیں کہ جب کرتے کچھ نہیں ہے۔ یعنی کس کی بات ہے اب یہ بات کہ، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ناراضی کی بات ہے کہ آپ جس چیز کو مان رہے ہیں اور اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے، یعنی آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ نے جو ایتھکس
ہمیں سکھائے گئے اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ایک وارننگ کے طور پر آ گیا، تو پھر بہت سے لوگ جو اب ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو سمجھ آ گئی بات کو، اور انہوں کے عمل بھی ٹھیک ہونے لگے۔ تو یہ ان کی ٹریننگ کے طور پہ بتایا گیا، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں تو یہ بہت کامن ایک برائی ہمارے یہاں ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات چیز پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس میں، تو یہ یاد رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا کہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اب جہاد کریں۔ یعنی اب یہ کیا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا ہے؟ یعنی آپ خود سوچئے کہ آپ جب کنسٹرکشن کرتے ہیں ایک بلڈنگ کو، تو اگر آپ سیسے کے ذریعے آپ اس کی دیوار ہو تو وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ تو حکم ہوا کہ بھی تم نے اب یہ جہاد کرنا ہے، تو اس کے لیے تم لوگ بالکل اکٹھے بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگے۔ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوا، ہمارے زمانے میں بھی، کہ جن لوگوں نے جہاد کا بڑا اعلان کیا لیکن پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کی گردنیں مارتے رہے۔ تو دیکھیے کہ یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور ہم اس کے اگینسٹ عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اب مثال کے طور پر اہل کتاب کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا، اب یہ ان کے لیے ایک اتمام حجت بھی ہو جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی کیا غلطی ہیں، اور ساتھ ہمیں بھی پتہ چلے کہ غلطی ہے کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ پوری قرآن پاک میں اہل کتاب کی بڑی بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ان کا اس لیے آتا ہے کہ ہمارے لیے اس لیے پھر اس میں آتا ہے کہ بھی جو غلطیاں انہوں نے کر بیٹھے تو ہم نے نہیں کرنی، کہ وہ بھی اہل امت تھی، ایک نیک امت بنی تھی۔ حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سبھی کی امتوں میں پھر جو برائیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تاکہ ہم نے بچنا، یہ مقصد تھا۔ تو اب دیکھیے اب یہاں ارشاد کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یعنی اب یہ پوری کیس اسٹڈی ہے کہ جو یہود کے ساتھ ہوئے تھے۔ اب یہود کون تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اور اسی میں سے ایک فرقہ بنا جو کہ یہودی کہلاتے ہیں آج۔ تو حکم ہوا کہ یہود کا رویہ بھی یہی تھا کہ یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے افراد بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، دراحالہ کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی۔ اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی یہی ارشاد ہوئی، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ ان کی یہ ٹیڑھ اسی طرح قائم رہی۔ یاد کیجئے کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں آپ کی طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو رات کی ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ مگر ان کے پاس جب وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کھلا ہوا جادو۔ یعنی اب یہ دونوں امتوں کے مسئلے آئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے تھے لیکن آپ کی یہ نافرمانی کرنے لگے اور اذیت دینے لگے۔ یعنی اس کی ایک مثال ہے کہ آپ نے جیسے پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ ایک ان کی پارٹی نے
یہ کیا کہ ایک بچھڑے کی کو اپنا ایک خدا سمجھ لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی سزا ہو گئی، سمجھ آ گئی بات انہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے لیے انہیں حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ چلیے اور فلسطین کو فتح کر لیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اور اللہ کا بیٹا اللہ جو ہے نا، وہ آپ دونوں جا کے یہ کر لیں جہاد، وہ فتح کر لیں، جب ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی حرکتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ انہوں نے بتایا بنی اسرائیل کو کہ جی آپ کے خود تورات میں موجود ہے یہ پیشین گوئیاں کہ آپ میں اللہ کا رسول آئے گا تو وہ میں ہوں، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بھی بتا دی، پوری صلاحیتیں بھی بتا دیں، سب بتایا۔ اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام احمد ہی تھا، ان کی والدہ نے ان کا نام احمد ہی رکھا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ خود کیا، تو لوگوں نے پھر بھی یہ کیا کہ جناب یہ تو جو انہوں نے بڑی نشانیاں بڑے ثبوت کے طور پر کچھ معجزے کر کے دکھائے کہ یہ تو جی جادو ہے اور کچھ نہیں، تو یہ حرکتیں انہوں نے کی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو بتایا گیا کہ ان کی ایک پیشین گوئیاں ان کے بارے میں کیا تھیں، آپ خود آپ مستثنا استثنا یہ 5ویں بک ہے بائبل کی، اس کو پڑھ لیجئے تو اس میں ذکر آتا ہے کہ جی آپ کے ہاں مسیح آئیں گے جو آپ کا یہ سارے کریں گے مسئلہ۔ اچھا ان کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جناب یہ مسیح جب آئیں گے تو ہماری جو سیاست ہے دوبارہ اچھی ہو جائے، تو اسی پہ بڑی دعائیں کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھی اصل آپ کے اندر ایتھکس کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کریں، اصل یہ چیز ہے، یہ ہوں گے تو آپ کو پھر آپ کی حکومت بھی صحیح بن جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں جی الٹی بات کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب جو ان پہ ایمان لائے تھے ان کو بتایا گیا کہ میرے بعد بھی ایک رسول آئیں گے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آئے۔ تو اب دیکھیے اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا، یہ دیکھیے کہ یہ انجیل ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خود انجیل اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کے صحابہ کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، تو جہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں جہاں ان کا کچھ جواب یا آپ کا کچھ خطبہ یا لیکچر ہوتا ہے تو وہ اصل میں انجیل ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ برناباس کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے صحابی تھے، انہوں نے یہ لکھی ہے کتاب۔ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ تو یوسف علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خود خدا نے اس کا یہ نام رکھا جب اس نے اس کی روح پیدا کی اور اسے ملکوتی شان میں رکھا۔ خدا نے کہا کہ محمد انتظار کرو کیونکہ میں تمہاری خاطر بہشت یعنی جنت، دنیا اور بڑی تعداد میں مخلوق پیدا کیا چاہتا ہوں جن کو میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ جو تمہیں مبارک کہے گا مبارک ہوگا اور جو تمہیں کوسے گا لعنتی ہوگا۔ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو اپنا رسول نجات بنا کر بھیجوں گا اور تمہارا کلام سچا ہوگا، یہاں تک کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی پر تمہارا دین نہ ٹلے گا۔ سو اس کا پاک نام محمد ہے۔ پھر بھیڑ نے اپنی آوازیں بلند کر کے کہا کہ اے خدا ہمیں اپنا رسول بھیج، اے محمد دنیا کی نجات کے لیے جلد آ۔ یعنی اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ پوری بات بتائی گئی کہ بھی دیکھیں آپ کے
یہ رسول آئیں گے. اب ظاہر ہے یہ ترجمے میں اصل تو احمد ہی انہوں نے بتایا تھا، تو انہوں نے پھر وہ محمد کر لیا جب ترجمہ کرتے ہوئے اس میں یہ آ گیا. لیکن بات ایک ہی ہے کہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ نے ان کا نام رکھا تھا احمد. تو یہ رسول آئیں گے. تو اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑی دعا کر رہے تھے کہ آخری رسول کو بھی لے آئیں تاکہ دنیا کی نجات آ جائے. نجات کیا تھی انہیں ایک بڑی مصیبت تھی کہ وہ رومن امپائر کے انڈر رہ رہے تھے، اور رومن امپائر جو ہے وہ بہت بڑی سپر پاور تھی اٹلی کی، اور اٹلی سے لے کے انہوں نے فتح کر کے افریقہ اور یہ فلسطین سب فتح کیے ہوئے تھے. تو یہ یہی دعا کرتے تھے کہ کسی طرح یہ آخری رسول بھی آ جائے تاکہ ہم یہ نجات جو ہے بچ جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ انجیل پہ پھر کرسچنس کیوں نہیں مانتے؟ تو اس پہ یہ میں عرض کر دوں آپ کو، ایک ڈیزاسٹر ہوا کرسچنس کے اندر. یہ آپ انگلش میں دیکھیے یہ کون تھے، برناباس رضی اللہ عنہ. تو یہ گوسپل آف برناباس ہے. یہ گوسپل کیا ہے کہ یہ وہ انجیل ہے، یہ وہ بک ہے جو انہوں نے لکھی اور 61 CE میں وہ فوت ہوئے. اب یہ ان کی ڈیٹیل ہے کہ 2 manuscripts are known to have existed, both dated to be late 16th to early 17th centuries, with one written in Italian and the other in Spanish language میں یہ بنی گئی. اچھا، اب یہ 16th اور 17th عیسوی کیلنڈر میں، یعنی یہ کیا ہوگا، یعنی اراؤنڈ کوئی 1500 سے لے کے اور پھر 1600 سم تھنگ کوئی ٹائم ہوگا کہ جب ان کو یہ انجیل ملی. تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ سپریٹڈ فرام پال، یہ 49 CE میں یہ واقعہ. اب یہ پال کون صاحب تھے؟ یہ صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ اگلی نسل کے آئے تھے. اور خود اب کرسچنس کی بکس پڑھ لیں جس کو یہ سینٹ پال کہتے ہیں. سینٹ کا مطلب کہ ایک بہت بڑا جو ہے، یہ جس کو آپ کہیں کہ یہ بہت بڑے ایک بڑے نیک آدمی سینٹ، یا جس کو جیسے مسلمان جیسے کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو اس طرح کے پیر ہیں. تو اس طرح کے یہ سینٹ پال تھے. اچھا، تب یہ آئے اور انہوں نے بڑی دعوت کا کام کیا. تو برناباس رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے اور انہوں نے بڑا کیا اختلاف کہ بھی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اور اصل غلطی کیا تھی؟ پال نے یہ کیا تھا کہ جناب یہ جو تورات ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، اگلی اور قوموں کے لیے نہیں. تو حضرت برناباس رضی اللہ عنہ بڑا کلیئرلی بتاتے تھے کہ نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ وہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے بلکہ اس کو پورا کرنے آئے. تو بھئی اس لیے اس پہ کریں عمل. اور پھر سینٹ پال نے پھر یہ کام یہ بھی کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی قرار دے دیا. تو برناباس رضی اللہ عنہ نے بڑی ان سے اختلاف کیا، بڑا انہوں نے واضح کیا، اور چلے اس کے بعد 12 سال ان کو گزرے اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے. تب بھی یہ ہوا کہ برناباس رضی اللہ عنہ پر جو ان کے شاگرد تھے وہ رہے، اور وہ چلتے رہے تقریباً 600 سال تک وہ رہے. اور برناباس رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کتاب لکھی تھی آپ کی سیرت کی، وہ یہ ہے برناباس کی انجیل. پھر یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو ان لوگوں کو بالکل بات کلیئر تھی، اور ان کی میجورٹی تھی جو ایمان لے آئی، جس کی ایک بڑی مثال جو نجاشی، جو افریقہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے رضی اللہ تعالیٰ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جب ان تک پہنچا، قرآن پاک کو انہوں نے پڑھا تو ان کو پورا ایمان لے آئے. اور اس کے بعد پھر ان کے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہجرت کر کے حبشہ میں آئے تھے، انہوں نے یہ دعوت پھیلائی اور وہاں کی میجورٹی وہ ایمان لے آئی۔ یہ آج تک کا جو ملک ہے وہ اریٹیریا اور پھر سوڈان کا ایریا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی میجورٹی وہ ایمان لے آئی تھی۔ یہ وہ تھے جو برناباس رضی اللہ عنہ پر ایمان لائے تھے۔ پھر لیکن میجورٹی کا یہ ہوا کہ کرسچنس کی جو میجورٹی ہے وہ سینٹ پال ہی کے مرید رہے اور اسی پہ رہے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ تو پھر یہ ہوا کہ یہ برناباس کی جو بک تھی انجیل، اس کو انہوں نے چھپا لیا۔ تب بھی رہا، لیکن پھر 1617 عیسوی کیلنڈر میں یہ ہوا کہ خود اٹلی ہی کے جو مین ان کا جو چرچ جو پورے کرسچینٹی کو مینیج کر رہے تھے، تو وہاں انہی کو اپنی لائبریری کے اندر سے یہ ملی برناباس کی انجیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد کیا تو اس وقت تو برناباس کے امت یعنی آپ کے جو شاگردوں کے شاگرد تھے وہ بھی زندہ تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے وہ ایمان لائے تھے۔ لیکن اور دیگر جو سینٹ پال کے جو کرسچنس تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ہوا، ان میں سے بھی کئی لوگوں کو سمجھ آئی وہ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے، تو یہ معاملہ ہوا۔ تو اصل ہسٹری یہ ہے۔ ابھی بھی آپ کرسچن سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی، یہ برناباس کی انجیل جو ہے یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ تو بھی کیوں اتھینٹک نہیں ہے؟ آپ خود بائبل کے اندر آپ وہ بکس پڑھ لیں تو برناباس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے صاحب کہیں کہ ہاں جی وہ ہیں یہ، لیکن ہو سکتا ہے مسلمانوں نے کسی طرح سے یہ کتاب ایجاد کر لی۔ تو بھی اگر ایجاد ہی کی ہوئی مسلمانوں نے تو پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا جناب، تو پھر آپ کے جو پوپ ہیں ان کو اپنی لائبریری میں یہ کہاں سے مل گئے؟ کیا مسلمانوں نے کسی طرح وہاں سے جہاں پہ وہ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، اٹلی میں کبھی فتح نہیں ہوا، وہاں تک مسلمان کبھی آئے نہیں، تو انہوں نے کہاں سے یہ پہنچا دی؟ یہ سوال تو یہ ان سے سوال پوچھ لیجئے گا اپنے ان بھائیوں سے۔ تو یہ رزلٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ پھر اہل کتاب کی مزید غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہی ٹیڑھ اب بھی قائم ہے، ذرا بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، درحالانکہ کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اپنا ایک قومی مذہب سمجھ لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر ہونا، اب وہ کوئی بھی ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ بھی تو اسلام میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے وہ بھی اسلام پر تھے، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی آئے سب اسلام پر ہی تھے، سبھی مسلمان ہی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بہتان باندھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دی، بلکہ اپنی جس گمراہی میں وہ تھے تو اسی میں رہیں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ جھوٹے بہتان کیا لگائے گا کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی بیگم قرار دے دیا انہوں نے، معاذ اللہ۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی ایک حرکت کی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ پہ بہت بہتان لگائیں انہوں نے، ایسی حرکتیں کی۔ اچھا پھر اس کے درمیان اس سے پہلے ان کے ایک فرقے نے یہ کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو خدا کا بیٹا انہوں نے قرار دے دیا، تو یہ حرکتیں۔ اچھا خود ہم اپنے مسلمانوں میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے کوئی نیک بزرگ جو بھی گزرے ان کو ولی اللہ قرار دے کر اور پھر جا کے انہی کی قبر پہ جا کے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ جھوٹے بہتان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر بتا دیے گئے کہ بھی ایسا نہیں کرنا، تو جنہوں نے کر دیا اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے اپنی گمراہی۔ اس کے بعد فرمایا
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خدا کے اس نور کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی ہوا کیا کہ اب بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگ وہ چاہتے تھے کہ بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو ہم کسی طرح ڈیلیٹ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا چاہے وہ ان کو جتنا برا لگے، اور اللہ نے کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ بھی کیا کہ بالکل اصل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہ قرآن ہے جو آج بھی موجود ہے۔ آپ کسی ملک میں، چاہے آپ کرسچنس کے ممالک میں چلے جائیں، ایون جیوز کے آپ اسرائیل میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہ قرآن مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اوریجنل الفاظ میں ہی ہوگا کہ اگر اس کا ترجمہ کرنے میں ہم سے غلطی ہوئی تو تب بھی یہ موقع آتا ہے کہ کوئی بھی اور اسکالر بتا سکتا ہے کہ یہ غلطی آپ کی، اصل مطلب یہ ہے۔ اس حد تک ہے یہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اب ہمارے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پوری دنیا کے ہر انسان کے گھر تک پہنچا دیا۔ تو دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور کو کر لیا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ جناب نہیں، اس سے ہم سپر پاور بنیں گے، ہماری حکومت چلی رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں، لیکن پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصل ہدایت ہے وہ موجود ہے، جس انسان کو چاہیے ایک ہدایت کا شوق ہو وہ پڑھ لیں، سمجھ سکتے ہیں، اور جس کو ہدایت کا شوق نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے، جو بھی اپنے معاملے میں، پھر جو بھی اللہ نے معاملہ کرنا وہ کر دے گا۔ پھر فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سرزمین کے تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دے، خواہ یہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کیا کہ اپنے اس دین کو ایسا غالب کر دیا کہ جس میں مشرکین ناپسند ہو، اور مشرکین خود جتنے ان کے لیڈر تھے مارے گئے، اور جو بچ گئے وہ سارے ایمان لے آئے۔ آج بھی اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ایریے کو طے کیا ہوا تھا، اس سرزمین کو، جو خاص طور پہ یہ عرب کا ایریا جو سعودی عرب، یمن، عمان، بحرین، کویت، یہ سب تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بھی آپ نے یہ لوکیشن یہ ساری اللہ نے آپ کے لیے کر دی ہے، جس میں عراق، ایران، افغانستان، اور پھر مغرب کی طرف چلیے تو پھر آپ کو یہ مصر، لیبیا اور مراکش، یہ سارے کے سارے یہ طے کر لیے ہوئے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی 2 سپر پاورز کے علاقے تھے، یہ پورے طے کر لیے تھے، اور صحابہ کرام نے اسے فتح بھی کر لیا۔ اور آج تک بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین پوری طرح غالب ہے۔ اب غالب کس طرح ہے؟ سائیکولوجیکلی کم از کم ہے کہ جس کو بھی ہدایت کا شوق ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور جو خود گمراہی میں چاہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں حساب دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے کچھ حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس میں یہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان میں آپ کو وہ بزنس بتا دوں جو آپ کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہود نے جو رویہ اختیار کیا اس کے برخلاف آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ سمجھیں۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اس کے بدلے میں اللہ آپ کو گناہ بخش دے گا اور آپ کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، اور بہترین گھر عطا فرمائے گا جو ہمیشہ باغوں میں ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اب یہ جہاد کا جو حکم آیا، اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتا دیا، کنفرم ہے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے، جس میں بہترین گھر ہوں گے، نہریں ہوں گی، باغ ہوں گے، انجوائے کرنا۔ تو اب یہ جہاد کیا تھا؟ اس کے لیے جہاد کا جو لفظ ہے یہ واضح ہے کہ عام طور پر ہم جہاد کا مطلب صرف جنگ ہی سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں جہاد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بڑی ایفرٹ کرنا۔ اس ایفرٹ کی ایک شکل تو جنگ بھی ہو سکتی ہے، دوسری ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ دعوت دین کی پہنچانا، تیسری ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ تینوں کام کی۔ یعنی انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ ایک جنگ کی، اور جنگ میں انہوں نے یہ کیا کہ 2 سپر پاورز کی ملٹری کے ساتھ جنگ کی اور سارے سرنڈر ہوتے چلے گئے، یہ کام ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ جہاد کی بھی ضرورت پڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جو ایمان تو لائے تھے لیکن انہوں نے دہشت گردی شروع کی، تو اس کو پھر حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان معاملے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، یہ بھی جہاد انہوں نے کیا۔ پھر دوسرا جہاد یہ کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو الگ الگ شہروں میں ایجوکیشن کے لیے بھیجے گئے، اور ہر شہر میں جا کے وہ پوری ٹریننگ کرتے رہے۔ یا آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا، آپ جو علمی اور تہذیبی اور دعوتی تاریخ ہے جس کی 7 بکس اب تک میں لکھ چکا ہوں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے کیا۔ یعنی عام لوگوں سے، سویلین سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کبھی نہیں، ملٹری کے ساتھ ہوئی تھی، اور ملٹری نے جب خود سرنڈر کیا انہیں بھی چھوڑ دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے بعد عام لوگوں میں ایک تو یہ ہوا کہ جو غیر مسلم ہیں وہاں تک دعوت پھیلائی، پہنچی، جو ایمان لے آئے ان کی پھر پوری ایک ٹریننگ، ایجوکیشن کا کام انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کے زمانے میں پھر یہی سلسلہ چلتا رہا، اور وہ زیادہ تر یہی ہوا کہ کوئی اگر سیاسی مسئلہ آیا تو جنگ کی، ورنہ نہیں کی انہوں نے کسی سے۔ اور وہاں سے اب دیکھیں کہ آج تک آپ کو مسلمان نظر آئیں گے جو چائنا سے لے کے اور پھر امریکہ اور کینیڈا تک ہیں۔ یہ کیسے آئے؟ اور انہوں نے یہ دعوت پھیلائی ہے، جیسے انڈونیشیا اور ملیشیا کی میجورٹی وہ صرف دعوت کے ذریعے ایمان لائی تھی، آج بھی موجود ہے۔ اور چائنا والے بھی ایسے ہی، سری لنکا والے بھی ایسے ہی ہیں جو ایمان لائے دعوت سے صرف، یہ ہوا۔ تو یہ سارا جہاد ہے صحابہ کرام نے کیا، اور پھر اگلی نسل نے پھر یہ کیا، تو ہمارا بھی یہی کام ہے کرنے کا۔ اب فتح کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی صحابہ کرام کو، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو ان قریب حاصل ہو جائے گی، ایمان والوں کو اس کی بشارت دے دیجیے رسول۔ یعنی اب یہ بشارت کیا ہوئی؟ یعنی یہ صورت جب نازل ہوئی ہے تو ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کو اب یہ بتا دیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے مکہ اور اس کے بعد پورا عرب فتح ہو گیا تھا۔ اور پھر اس سے اگلا سٹیپ صحابہ کرام میں 2 سپر پاور جو آج کل کے زمانے کی آپ کہہ لیں کہ جیسے امریکہ اور یورپ ہے یا چائنا ہے، تو بالکل یہی حیثیت تھی ایران کی اور رومن امپائر کی، ان سب کو فتح کر لیا۔ یہ ہو گیا معاملہ کہ یہ فتح بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دیگر اور ممالک میں دعوت کے ذریعے یہ پوری فتح وہاں سے بھی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم
للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم واصبحوا ظاہرین۔ اہل ایمان اللہ کی مددگار بن جاؤ، بن جائیے، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہو کر رہے۔ تو اب یہ جو بشارت صحابہ کرام کو جو دی گئی تھی تو وہ مثال دی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے یہ معاملہ ہوا تھا، ایسا ہی آپ کا بھی ہونا۔ تو اب اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ خود ہسٹری پڑھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے تو 7 بکس میں اس پہ لکھ دی، تو اس کی ایک سمری میں یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم حواریوں کی بات کریں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بہت مخلص اور بہت عرصے تک ٹریننگ لیتے رہے، تو بائبل کے مطابق یہ 11 حواری تھے جنہوں نے بہت ٹریننگ کی تھی۔ باقی دعوت تو اوروں تک پہنچی تھی، وہ بھی ایمان لائے تھے، لیکن یہ بہت خاص صحابی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب اللہ کو مدد کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن اس طرح سے کرانا تھا کہ اہل ایمان کے ذریعے یہ فتح آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کر دیتا یا اللہ خود ہی کر لیتا، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ لیکن ان کا امتحان بھی تھا کہ بھی تم ایمان لایا تو چلو پھر یہ عمل کر کے دکھاؤ۔ تو یہ کی تو پھر حواریوں یہ 11 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں انہوں نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پھیلایا۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایریا ہے جو فلسطین کا ہے۔ یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آپ چلے گئے، اللہ تعالیٰ جہاں لے گیا۔ اس کے بعد ان حواریوں نے یہ، اب دیکھیے یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری رومن امپائر تھی، وہاں پہ چلتے چلتے ایک ایک جگہ دعوت انہوں نے پھیلائی ہے، اور کچھ اگلی نسل نے پھر یہ کیا کہ یہ ایجپٹ کی طرح انہوں نے پوری دعوت پھیلائی ہے۔ اور اب ہوا کیا، یعنی اسی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انکار نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سزا ہی آئی کہ خود رومن امپائر کے ذریعے ان کو ایسی سزا ہوئی۔ یہ 70 عیسوی 70 عیسوی اس سال میں یہ واقعہ ہوا کہ رومن امپائر نے پورے یروشلم کی تباہ کر دی اور بنی اسرائیل کی میجورٹی کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ان میں سے جو بچ سکے تو انہوں نے کسی طرح جان چھڑا کے کئی ممالک میں جا کے چلے گئے تو بچ گئے، وہی ہیں کہ جو یہودی آج کل موجود ہیں، لیکن میجورٹی کا یہی ہوا کہ وہ مرے۔ اچھا، اب وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی ان کا کیا ہوا؟ ان کو رومن امپائر نے پوری آزادی دی کہ رہو بھی تم آرام سے جیسے مرضی دعوت تم پھیلاؤ، نو پرابلم۔ اور انہوں نے یہ دیکھی اتنے سفر کرتے کرتے اٹلی تک انہوں نے کیا اور بڑی تعداد ایمان لانے لگے، اور 330 عیسوی کیلنڈر میں یہ ہوا کہ خود وہاں رومن کے بادشاہ وہ ایمان لے۔ تو یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جن کو کنسٹنٹائن ان کا نام تھا، تو وہیں سے ایک ترکی میں انہوں نے اپنے نام پہ ایک یہ شہر بنایا تھا جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں عربی میں، اور آج کل تو آپ جانتے ہی کہ اب اٹلی نے ترکی والوں نے اس کو استنبول کا نام رکھ دیا، یہ آج بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی تک انہی بادشاہوں کے محل ابھی بھی موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور نہیں دیکھ سکتے تو میرا سفر نامہ آپ ترکی کا وہ پڑھ لیجئے گا کہ اس کی ایک ایک لوکیشن اور اس کی تصاویر بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اب جب
کانسٹنٹائن جب ایمان لائے تو پوری رومن امپائر ایمان لے. اور پھر آپ دیکھیں یہ پورا ایجپٹ، لیبیا اور وہاں سے ہوتے ہوتی ان کی دعوت، اور پھر سوڈان، ایریٹیریا سارے ایمان لے آئے تھے. یہ رزلٹ ہوا، یہ ان کی فتح ہوئی صرف دعوت سے. اب ہم اپنی امت کو دیکھتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس پہ یہ ان کو ایک یہ فتح کا اعلان ہو رہا ہے، بشارت دی جا رہی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا. یہ اب اس کی ہسٹری کو اب دیکھیے گا. اب دیکھیے سب سے پہلے جنگ خندق ہوئی تھی 5 ہجری، جس میں پورا عرب کے 30,000 لوگ مدینہ منورہ کو فتح کرنے آ گئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد کوئی 1,000 تھی. یا اب اللہ تعالیٰ نے معاملہ کر لیا کہ ہوا کے ذریعے ان کو بھگوا دیا. پھر جنگ خیبر ہوئی 7 ہجری کے، جس میں پورے جو جیوز کے قبیلے جو اس وقت 70 عیسوی سے جو نکل کے آئے ہوئے تھے عرب صحرا کے اندر رہ کے، تو وہ تھے اور وہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور پورا خیبر کو فتح کر لیا. پھر 8 ہجری، اور اگر آپ عیسوی کیلنڈر میں کہیں 630 میں یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا بغیر کسی جنگ کے. صحابہ کرام گئے اور سب سرنڈر ہوتے چلے گئے. اس کے بعد 8 to 10 ہجری کیلنڈر میں کیا ہوا کہ پورا عرب، جس میں عمان، عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، یمن، سارے فتح ہو گئے بغیر کسی جنگ کے، سب سرنڈر کر گئے. تو یہ فتح ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو اس دنیا سے اب چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حضور. تو تب کچھ جعلی نبیوں نے یہ سوچا کہ یہ یار، یہ نبوت سے لگتا ہے یہ حکومت بڑی اچھی چلتی، چلو ہم کر لیں. انہوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فتح کر لیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو ان علاقوں میں، جس میں یمن میں اور اسی طرح اب یہ جو ریاض کا ایریا ہے اس کے آس پاس کے ایریے میں، یہ نجد کا یہ پورا ایریا اس میں تھا، تو ان کو آسانی سے صحابہ کرام نے سرنڈر کر انہوں نے مجبوراً کرنی پڑی. یہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد 12 ہجری میں عراق فتح ہو گیا. پھر 15 ہجری تک ایران، فلسطین، لبنان اور مصر یہ سارے فتح ہو گئے. اب یہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ حکومت چلا رہے تھے. اس کے بعد 15 to 36 ہجری میں کیا ہوا کہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، افغانستان، لیبیا، تیونس، الجیریا، مراکش یہ سب فتح ہو گئے. اب اس میں حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایکشن ہوا، اور اس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، صرف ان کی ملٹری کے ساتھ ہی ہوئی اور وہ سب سرنڈر ہوتے چلے گئے. یہی واقعہ ویسا ہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پورے فلسطین کو فتح کر لیا تھا، اور ساری بڑی جنگجو قومیں تھیں لیکن سب سرنڈر ہوتی چلی گئی. وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا. اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد پھر اگلی نسل میں ہوا، جیسے یہ مشہور واقعہ ہے سندھ، پنجاب اور اسپین، یہ 92 ہجری میں یہ ہوا. اب سندھ اس زمانے میں یہ تھا کہ آج کل ہمارا جو سندھ ہے اور پنجاب ہے، یہ سارا حصہ اس کو عرب اسے سندھ ہی کہتے ہیں. یعنی جہاں پہ بھی دریائے سندھ جہاں سے آ رہا ہے، یہ سارے کو وہ سندھ ہی کہلاتے تھے. تو 92 میں تو یہ ہوا کہ محمد بن قاسم نے آج کل کراچی سے لے کے اور ملتان تک کو انہوں نے ہی فتح کر لیا تھا 1 سال. اس کے بعد پھر ایک مزید یہ ہوا کہ 900 to 1100 ہجری میں ایک یہ بڑی فتح ہوئی کہ ملیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، فلپین، چائنا اور درمیانی افریقہ، ان سارے علاقوں میں صرف دعوت پھیلتی رہی. اچھا، وہ اس سے پہلے ہی چلتی رہی، کچھ لوگ ایمان لیتے رہے، لیکن 900 to 1100 ہجری کے زمانے میں ان کی میجورٹی ایمان لے آئی کہ بڑی طرح. چلے سری لنکا اور چائنا کو آپ کہہ لیں کہ کچھ حصہ، اس طرح فلپین کا بھی کچھ حصہ، لیکن ملیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش اور افریقہ کے کئی ممالک جو ہیں، جو درمیانی افریقہ جسے کہتے ہیں،
تو ان کی میجورٹی وہی مان گئے۔ اس کے بعد پھر اب ہمارے زمانے میں واقعہ ہوا 1200 ٹو 1440 ہجری، جو آج کل کا ٹائم ہے، یعنی آپ 1822 سے لے کے آپ چلتے ہوئے چلیں، میں 2040 اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ابھی چل رہا ہے واقعہ، کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، کوریا اور جنوبی افریقہ تک دعوت پھیل رہی۔ یہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یعنی اب جنگ نہیں ہو رہی لیکن صرف دعوت سے فتح ہو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایجوکیشن وہ بھی چل رہی۔ اچھا سوری، یہ ایک میری مسٹیک ہے کہ یہ 1440 ہجری یہ 2019 کے ایکویلنٹ ہے، لیکن میں نے عیسوی کیلنڈر میں اسے 2040 اس لیے کر لیا کہ ابھی یہ چل رہا ہے، سلسلہ جاری، یہ فتح ہے۔ اچھا اسی کو آپ اگر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سٹارٹ میں 5 ہجری تک بس اتنی سی تھی، یہ جو گرین کلر کی، اور کچھ قبیلے مان گئے تھے، بس اتنا سا، لیکن اس کے بعد یہ چلتے چلتے پورا فتح ہو گیا 10 ہجری تک، یعنی وہ ٹائم بائی ٹائم اس طرح سے یہ سارے لوگ سرنڈر ہوتے چلے، اور وہاں تک دعوت اور پھر ایجوکیشن چلنے لگے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا جو خط لکھے تھے یہ ان پورے علاقوں میں پہنچا دیے تھے، اور جو سرنڈر لے آئے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی حکومت رہی۔ جیسے یہ الحبشہ جو ہے، اس کا دارالحکومت اکسوم آج کل ہے، ایریٹریا کا، تو یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، ویسے ہی مان لے آئے، بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمان والے بھی مان گئے۔ بحرین تو ایک چھوٹا سا جزیرہ آج کل، لیکن اس زمانے میں یہ پورا سعودی عرب کا حصے کو البحرین ہی کہتے تھے، یہ سارے بھی مان لے آئے۔ پھر بعد میں انکار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایکشن ہوا، سارے کے سارے وہیں، پھر وہ بھی ان کے بڑے لیڈر مارے گئے اور باقی لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی شروع کی، تو یہ بڑا لمبا عرصہ چلتا رہا، چلیں 30-40 ایئرس تک یہ چلتا رہا سلسلہ، اور پھر بالآخر وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ یہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ادوار کی فتوحات وہ یہ ایریا ہے پورا، اتنا انہوں نے فتح کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا۔ اچھا اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر بنو مروان کی جو خلفاء تھے، انہوں نے پھر مزید یہ یلو کلر کے یہ جتنے ایریا ہیں یہ سارے انہوں نے فتح کر لی۔ باقی سب غیر مسلم دنیا تھی اس زمانے میں، لیکن یہی پورا افریقہ یہ صرف دعوت سے ہی ماننا ہے۔ اسی طرح یہ ترکی کو دیکھیے، یہ بھی دعوت سے ہی ماننا ہے، اور اس کے وہ ابھی انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا یہ نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی دعوت سے ہی ماننا ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے قرآن کی، جو ان پورے ایریاز میں پوری دنیا تک آج تک پہنچ گئی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایون آپ کا انڈونیشیا تک، پھر اسی طرح کینیڈا تک، پھر اسی طرح رشیا تک، اور اسی طرح یہ جو جنوبی امریکہ ہے یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچ گیا ہے قرآن کا، اور ابھی بھی پروسیس چل رہا ہے، یعنی لوگ بہت سے اسکالرز اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے کہ جو ان کو ان کی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور پہنچ رہا ہے معاملہ، تو پھر انشاءاللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی فتح جو آئی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت سے یہ سلسلہ چلا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو میں اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ بھی اسی دنیا میں امت مسلمہ کو جزا اور سزا کا ایک سیمپل بناؤں، جس کی پہلی امت بنی اسرائیل بنے، جو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھی، اور پھر جو ان پہ ایمان لائے وہ تھے۔ تو ان پہ تو پھر حضرت یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے جزا کا سلسلہ چلا، اور پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ دنیا کی سپر پاور بنے،
اس کو ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم ملینیم ہم کہہ سکتے ہیں، جو 2000 بی سی سے لے کے 1000 بی سی کا ہے. یعنی اب یہ نیگیٹو الٹا چلتا ہے کیلنڈر، کہ عیسوی کیلنڈر میں آپ جب جتنا پیچھے چلتے جائیں، دور چلتے جائیں، تو یہ 2000 بی سی ہے. وہاں سے تب تک یہ رہا. اس کے بعد بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی حضرت عزیر، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان کو پھر مسلسل جوتے ہی پڑتے رہے. اور یہ 70 سی ای میں آ کے بنی اسرائیل کی حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو. اب کہنے کو کہیں تو چلیں اسرائیل ہے، لیکن اسرائیل ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے انڈر ہی رہیں گے، اور آج بھی یہ امریکہ کے انڈر ہی. اگر امریکہ ان کی جو کچھ ٹیکنالوجی ان کو وہ دے رہے ہیں وہ نہ دے تو اسرائیل خود ہی سرنڈر ہو جائے. یہ ان کی حیثیت. اچھا، اب دوسری امت تھی بنی اسماعیل، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت تھی جو آپ کی اولاد ہے اور آپ پہ جو ایمان لائے. تو یہ 2000 ٹو 1900 بی سی کے زمانے کے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ بیت اللہ انہوں نے بنایا، اور حج اور عمرہ تب سے چلا آج تک ہے، آج تک ہو رہا ہے. اس میں پھر آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ کا 609 ٹو 632 سی ای کا زمانہ ہے. اور پھر وہاں سے فتح چلی ہے 8 ٹو 60 ہجری تک. آپ کہہ لیں کہ جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک میں کہہ لوں تو یہ پوری فتح وہ کر چکے. یہ پورا ایریا سارا فتح ہو چکا تھا. تو یہ ہوا ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جی پھر وہ سرنڈر بڑی فتح کر لی، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ زوال کہاں سے آ گیا امت کا؟ یہ ایک خود کئی لیکچرز کی ضرورت ہے. مختصراً میں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے کہ تہذیبی عروج اور زوال آپ میری بک میں پڑھ سکتے ہیں. اس کی 3 ریزن. ایک تو قرآن مجید سے دور ہونا، یعنی قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا اور بس صرف اپنے مردوں کو ان کی مغفرت کے لیے بس وہ قرآن کا استعمال کرنے لگے. پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہم نے چھوڑ دی، ورنہ پہلے بڑے ہمارے سائنسدان ہوتے تھے جب ہم تہذیبی عروج کا زمانہ تھا ہمارا. لیکن پھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں دوسری قومیں بہتر ہوں. اچھا، پھر علم سے دوری ہمارے یہاں ہوئی، اور تقلید کا اصول ہمارے یہاں ہم نے سیکھ لیا کہ نہیں جی جو بزرگوں نے سوچ لیا ہم نے نہیں سوچنا، بس اسی پہ ہم نے آگے اسی کو پھیلانا ہے بس. تو ہوا تو پھر ہم یہ 3 ریزنز ہیں کہ جس پہ ہم زوال آئیں. یہ دیکھیے کہ یہ پورا کیلنڈر میں نے اس میں کر دیا ہے کہ عروج ایسے ہوئی ہے، اور یہ عروج کا دور ہے. پھر بنی اسماعیل کو ایک بڑے جوتے پڑے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ذریعے ان کو بڑے جوتے پڑے. یہ خود جو عرب تھے ان کو، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں پہ بھی بڑے اثر آئے اس کے. پھر بھی تہذیبی جمود کا دور چلتا رہا، چلو پھیلائے رکھا. سیاسی طور پر چلو پھر ہم بہتر ہو گئے، لیکن پھر ہم انتہائی زوال پہ آئیں. یہ پیریڈ آپ عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1800 یا 1785 سے لے کے اور یہ سلسلہ 1961 تک رہا ہے. اس کے بعد اب پھر دور جدید ہے جس میں اب پھر امپرومنٹ پہ آ رہے ہیں. یہ ٹائم لائن یہ بتا رہی. اچھا، اور پولیٹیکلی دیکھیں تو ہماری حالت یہی رہی، سیم ایسی سچویشن ہے. بڑے عروج پہ ہم رہے ہیں، پھر جوتے پڑے ہمیں. پھر چلیں یہ سلجوق اور ایوبیوں نے اپنی سیاست کو بہتر کر لیا، لیکن پھر جوتے پڑے. اس کے بعد پھر تاتاریوں، یعنی یہ جو چنگیز خان کی اولاد تھی وہ ایمان لے آئے. یہ دعوت سے چلا ہے سلسلہ. اس کو ایک خود عیسائی اسکالر نے یہ کہا کہ بھی مسلمان تو مغلوب ہو گئے لیکن اسلام فتح کر گیا. تو یہ رزلٹ ہوا کہ پھر تو انڈونیشیا، ملیشیا،
چائنا بڑی تعداد ایمان لے آئے. لیکن پھر ہم پہ سوال آیا یہ اب ہم آیا دوسری طرف سے یورپ کی طرف سے. کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ ہم نے قرآن کو اور ایتھکس کو چھوڑ دیا, علم کو چھوڑا, سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑا, اور پھر خود یہ ایک بڑا کام واقع ہوا یورپ کے اندر کہ یورپینز نے, ان کے کچھ اسکالرز نے یہ کیا. جیسے سب سے بڑے اٹلی کے اسکالر تھے جن کو آپ اسحاق کہہ سکتے ہیں, آئزک کہہ سکتے ہیں انگلش میں. تو انہوں نے بہت ساری مسلمانوں کی بکس کو لے کے اور اپنی اٹیلین لینگویج میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. وہاں سے پھر وہ اور ممالک میں یورپ کے کئی زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہوتا چلا گیا, انہوں نے سیکھا گیا. اور آج تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کی کئی یونیورسٹیز میں ابھی تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, جیسے مثال کے طور پہ بایولوجی کی اور اسی طرح میڈیسن کی بہت سی بکس جو مسلمانوں نے لکھی آج بھی پڑھاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر. تو اس زمانے میں انہوں نے کیا تھا, اب ہم نے چھوڑ دیا تھا. لیکن وہ لوگ پھر اس لیے بہتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ٹھیک ہے بھائی چلو ان کو بھی جوتے پڑ جائیں کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی, یہ تو ہمیں بھی پڑی, جوتے پڑے. اور یورپ جو ہے بڑے عروج پہ آیا, لیکن پھر ان کو جوتے اس طرح پڑے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مار کے اور تباہ ہو گئے. تو اس کے بعد پھر اگلی وہ آ گیا معاملہ کہ وہ امریکہ اور رشیا سپر پاور بنے, پھر رشیا ختم ہوا, اب امریکہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد امریکہ بھی اس کی حیثیت بھی ختم ہو جائے, پھر کوئی اور کو مل جائے. تو یہ وہ دور ہے کہ جو یاجوج ماجوج کا دور ہے. یعنی یاجوج ماجوج کون ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس رضی اللہ عنہ, ان کی جو نسل ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں جو آج تک موجود ہیں. کہ آپ کو چائنا سے لے کے رشیا, یورپ اور امریکہ تک یہی ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں. اور انہی میں سے بہت سی نسلیں انہوں نے انڈیا میں بھی آ کے سیٹل ہوئے ہیں, تو وہ بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان میں سے ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہم سب ایمان لے آئے, اور جو نہیں لائے تو وہ پھر وہ ہے کہ چلو ان کے ذریعے ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور بہت تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچ رہا ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے. تو یہ ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں مکاشفہ, یہ بائبل کی آخری بک میں یوحنا عارف کا مکاشفہ, جس کے بارے میں کرسچنز یہ کہتے ہیں. یوحنا عارف جو ہے یہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے, تو انہوں نے یہ لکھا. اور یہ مکاشفہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پوری 1000 سال کی ایک پوری سچویشن ان کو ایک باقاعدہ شاید اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طرح دکھایا ہوگا, ہو سکتا ہے فلم کی شکل میں یا جیسے بھی دکھایا ہو, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ. وہ کیا تھا تو اس کو کیا اور سیم وہی رزلٹ آیا. تو میں صرف یہ کرتا ہوں کہ اس کا صرف جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ خود بائبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے نیچے آتا ہوا دیکھا. اس فرشتے کے پاس بغیر طے کی جہنم کے گھڑے کی کنجی تھی, اور ایک بڑی زنجیر بھی اس فرشتے کے ہاتھ میں تھی. اس فرشتے نے اژدہے کو یعنی پرانے سانپ کو پکڑ لیا جو شیطان ہے. تو فرشتے کے شیطان کو زنجیر سے 1000 سال کے لیے باندھ لیا, اور تب فرشتہ نے شیطان کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دیا اور اس کو بند کر دیا, اور گھڑے کو مقفل کر دیا, یعنی اس پہ تالا لگا دیا تاکہ وہ اژدہا 1000 سال تک ان زمین کے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے, اور 1000 سال کے بعد اس اژدہے کو مختصر عرصے کے لیے چھوڑا جائے گا. یعنی یہ اصل تھی جو میں نے آپ کو ہسٹری آپ کو بتائی, سیم وہی ہوا. یعنی وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے 1000 سال تک شیطان کو باندھے رکھا. یعنی یہ شیطان کو پرانے زمانے میں یہی تھا کہ اس کو ایک سانپ یا اژدہے کی جیسی شکل, یہ لوگ بت اس طرح کے وہ بناتے تھے, شیطان کی اس طرح کی شکل ہوتی تھی. تو وہ دکھایا گیا کہ بھی دیکھو اس طرح سے اس کو کیا. یعنی ہوا کیا کہ یہ جو شیطان کی سپر پاور تھی شرک کی, وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی.
اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں یہ ہوا کہ یہ ایک جو بڑا سپر پاور یہ تھی شرک کی، اس کو بالکل ختم کر دیا. اب تو غیر مسلم بھی شرک مشرک ہونے کو پسند نہیں کرتے. چلو شرکی عمل کر لیتے لیکن یہ نہیں کرتے. تو یہ بھی ہوا. تو اس حد تک کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ذرا شیطان کو تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دی کہ چلو ٹھیک ہے اب وہ دور ہے جو ہمارا چل رہا ہے. تب میں نے کچھ تخت دیکھے جن پر لوگ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے کے سبب سے اور خدا کے کلام کے سبب سے قتل کیے گئے تھے، اور ان لوگوں نے اس جانور اور اس کے بت کی عبادت سے انکار کیا تھا. انہوں نے اس جانور کی نشان کو اپنی پیشانیوں اور اپنے ہاتھوں پر نہیں ڈلوایا تھا، اور وہ لوگ پھر زندہ ہو کر مسیح کے ساتھ 1000 سال تک حکومت کریں. تو کرتے رہے، یعنی کرسچنس بڑے عرصے تک کرتے رہے. پھر مسلمانوں کو موقع ملا وہ آئے پھر کیے. تو اب یہ شرک کم از کم وہاں سے، شرک کی کم از کم نام کی حیثیت سے تو ختم ہو گیا. اب جو کچھ ہوتا ہے وہ شرکی عمل ہوتا ہے. لیکن آپ کسی ہندو سے بھی مل لیں کہیں گے نہیں جی ہم تو توحید کو مانتے ہیں، وہ تو جی اللہ کے کوئی ولی اللہ تھے، ہم تو بس انہی کی وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کر دیں ہمارے لیے. تو یہی کہتے ہیں ہندو. آپ ان سے پوچھ لیں، کرسچن سے پوچھ لیں تو وہ بھی یہی، نہیں جی اللہ ایک ہی ہے. ہاں جی وہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن بس ان کے انڈر ہی وہ یہی سوچتے ہیں. تو یہ رزلٹ یہ ہے. تو جناب ہسٹری کا یہ رزلٹ ہے. آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہو چکے ہوں گے. یہ تفاسیر بھی پڑھ لیجئے، میری بکس بھی آپ پڑھ لیجئے جو تہذیبی، علمی اور تہذیبی اور دعوتی تاریخ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ سچویشن بھی سامنے آ جائے گی. تو جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.